بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ماہ سفر کی 8 تاریخ اور 14 اگست کے دن کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اور جو شخص سفر کی 8 تاریخ 14 اگست کے دن اس ایک تسبیح کو پڑھ لیتا ہے، اللہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے، اس بندے کی تقدیر کو بدل دیتا ہے، اس کی تقدیر کے بند تارے کھل جاتے ہیں۔ جو شخص سفر کی 8 تاریخ 14 اگست کے دن ایک گلاس پانی پر ایک تسبیح کو پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ دوستو، آپ لوگوں نے اور میں نے 8 تاریخ 14 اگست کے دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا ہے، کیونکہ سفر کی 8 تاریخ 14 اگست کے دن کو قبولیت کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، سفر کے مہینے میں 14 اگست کے دن کا آنا آپ کے لیے اور میرے لیے، ہم سب کے لیے ایک بہت ہی بہترین موقع ہے۔ ہم سب اللہ کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا لیں، اور جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے میں تو وظیفے کر کر کے تھک چکا ہوں، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، 8 تاریخ 14 اگست کے دن صرف 3 کام کر کے دیکھ لینا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو قبول فرما لے گا۔ دوستو، یاد رکھنا یہ موقع سال میں صرف ایک بار ہی آتا ہے۔ سفر کی 8 تاریخ اور 14 اگست کے دن آپ اس عمل کو لازمی کر لینا، ورنہ آپ بہت پچھتائیں گے۔ کاش ہم نے یہ وظیفہ سفر کے مہینے میں 14 اگست کے دن کر لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا، آج ہم بھی کروڑوں کے مالک ہوتے۔ اب دوستو، آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے صرف ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر کر یا کاٹ کر دیکھیں گے، اپنی منمانی کریں گے، اپنی منمانی سے وظیفے کو پڑھیں گے، تو پھر آپ کو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو لوگوں کے وظیفے پورے نہیں ہوتے، ان کی وجہ یہ ہوتی ہے وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، وہ اپنی منمانی سے پڑھتے ہیں۔ دوستو، آپ نے اپنی مرضی سے نہیں پڑھنا، جیسے میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے ویسی ہی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر آپ 8 سفر 14 اگست کے دن اس وظیفے کو کر لیں گے، اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو قبول فرما لے گا۔ آپ نے 14 اگست 8 سفر کو رب کریم سے اپنے سچے دل سے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب آپ اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں گے، اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مانگیں گے، آنکھوں میں آنسو لے کر مانگیں گے، تو اللہ آپ کی تمام تنگ دستیوں کو، تمام پریشانیوں کو، تمام مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ دوستو، میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، 8 سفر 14 اگست کے دن کیا کہا جاتا ہے؟ دوستو، پاکستان کا یہ وہ عظیم دن ہے جس کو ہم نے بڑی قربانی بہت حاصل کیا ہے، بہت ہی قربانیاں دے کر ہم نے اس وطن کو حاصل کیا ہے، اس پاکستان کو آزاد کروایا ہے، اور ہم آج آزاد ہیں۔ دوستو، آج آپ نے ماہ سفر کی 8 تاریخ 14 اگست کے دن اس عمل کو کر لینا ہے۔ اگر آپ کے اندر کوئی ایسی بیماری ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اگر آپ کو کینسر بھی ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ دور ہو جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے باوضو ہو کر مسلے پر بیٹھ جانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے اپنے وطن کی سلامتی کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک سے آپ نے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے وطن کی سلامتی کے لیے دعا کرنی ہے۔ پھر آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں، اس کی کر لیں۔ اگر آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ
بے اولادی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنے والا رب کریم کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے جب آپ درود پاک پڑھ لیں پھر آپ نے ایک پانی کا گلاس سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر اپنی آنکھوں کو بند کر کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جب آپ اس پانی کے گلاس کے اوپر ان وظائف کو پڑھ کر پھونک ماریں گے اور پی لیں گے آپ کی تمام بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی، تمام مصیبتیں، تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ پہلا کلمہ طیب ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں کائنات کی سب چیزیں رکھ دی جائیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی آپ نے اس کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے رب کائنات کی بے نیازی کو بیان کرنا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ یہ سورۃ اخلاص کی دوسری آیات ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھ کر رب کائنات کی بے نیازی کو بیان کرنا ہے۔ اللہ الصمد کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر عمل نامکمل ہے، آپ نے سورۃ علم نشرہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ علم نشرہ کی ایک آیت کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ علم نشرہ کی پہلی آیات کو پڑھنا ہے۔ علم نشرح لک صدرک، آپ نے یہاں تک پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کو 21 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ علم نشرہ کی پہلی آیات کو 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس سے جب آپ 8 صفر 14 اگست کے دن اس عمل کو کر لیں گے آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا، آپ کا نصیب کھل جائے گا، تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ پھر آپ نے آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور آپ نے جو پانی کا گلاس لیا ہے اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ آپ کے گھر میں جو بیمار ہے اس بیمار کو پلا دیں، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے اس کو پلا دیں، انشاءاللہ بیمار صحت تندرست ہو جائے گا، نافرمان اولاد فرما بردار بن جائے گی۔ اور پھر آپ نے اللہ پاک سے اپنے سچے دل سے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور اللہ پاک سے اپنے تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو قبول فرمانا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔